مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا، کیونکہ جب مقبول ٹھہرے تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میرا اور آپ کا خدا جو محبت سے بھرے خداوند ہے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کے جو وعدے ہیں انہوں نے کہا ہے وہ پورا کریں گے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو حزقیل اس کا 12واں باب اور اس کی 18 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اے آدم ذات، تو تھر تھراتے ہوئے روٹی کھا اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تھر تھراتے ہوئے نبیوں کا نشان، خداوند کا کلام جو حزقیل نبی پر نازل ہوا، روحا کا جو خدا نے اسے دی۔ تھر تھراتے ہوئے حزقیل نبی کی تھر تھرات اور کانپنے کا مقصد یہ دکھایا گیا ہے کہ جب بابل کی فوج حملہ آور ہونے لگی تھی یا یروشلم کے لوگ کیسے ہراساں اور خوفزدہ ہوں گے، اور انتہائی فاقہ کشی سے بھی انسان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں حزقیل اس کا 5واں باب اس کی 7 آیات اور 8 میں اس طرح لکھا ہے کہ خداوند حزقیل سے فرماتے ہیں کہ دیکھ، جو میری قوم تھی وہ میری پیروکار نہیں ہوئی اور میرے حکموں کو نہیں مانا، اس لیے خداوند یوں فرماتے ہیں کہ دیکھ، میں ہی تیرا مخالف ہوں گا اور تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھے سزا دوں گا، یہ خدا نے کہا۔ اور اس کی اگر 10 اور 12 میں بھی دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ پس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا، اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بقیہ کو ہر طرح پر گندا کروں گا۔ پس خداوند خدا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے حیات کی قسم، چونکہ تو نے اپنے تمام بری روشوں کو، مکاریوں کو اور اپنی نفرتی کاموں کو جو میرا مقدس ہے ناپاک کیے، اس لیے میں تجھے گھٹاؤں گا، میری آنکھیں رعایت نہ کریں گی اور میں ہرگز رحم نہیں کروں گا۔ تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور کال سے، اور تیرے اندر ہلاک ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ تیری چاروں طرف تلوار سے مارا جائے گا، اور تیسرا حصے کو میں ہر طرح پر گندا کروں گا اور تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اس طرح اگر ہم حزقیل 4 باب اس کی 10-11 میں دیکھیں، اور تیرا کھانا وزن کر کے 20 مشال روزانہ ہوگا، اور جو تو کھائے گا تو گا بگا کھانا، اور تو پانی بھی ناپ کے پینا۔ اسی طرح اگر ہم یہودا کا 1 باب جو ہے اس کی 12 میں دیکھیں، یہ تمہاری محنت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھانے پینے کے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چراوے ہیں، بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں، یہ جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں تو یہ کلام کتنا سخت ہے کہ خداوند نے کس طرح اپنے شاگردوں کو جب اپنی کلیسیا بنائی تو اختیار دیا۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 1, 8, 10, 11 آیات میں ہے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا اور کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ تم نے مفت پایا، مفت دینا، نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے، راستے کے لیے نہ چولی لینا، نہ دو کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے اپنے لوگوں کو اختیار دیا تھا کہ جب تم جاؤ تو تم اپنی مزدوری کے حقدار ہو۔ وہ جو روٹی تمہارے آگے رکھی جائے گی اسے تم نے کیا کرنا ہے؟ تھر تھراتے ہوئے کھانا ہے، اور پانی کو بھی فکر سے پینا ہے، نہ کہ ہم بے فکرے ہو کے بس کھائے جائیں۔ خدا کا کلام ہمیں سختی سے سکھاتا ہے کہ کس طرح خدا کی پاک راہوں پہ چلنا ہے، کیونکہ خدا کے جو طالب ہیں نا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ جس طرح زبور 34:10 میں ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہمیں صرف
خدا کی پاک راہ پہ چلنے کے لیے، اس کے پاک وعدوں کو لینا ہے، اس کلام کو، اس قدرت کو لینا ہے جو خدا نے ہمیں دیا۔ دیکھیں ہم جب ہیکل جب بنائی گئی تھی شروع میں تو کیا کیا گیا تھا کہ جو لوگ تھے، جو کلیسیا کے لوگ تھے، وہ اپنی جائیداد کو بانٹ کر ہیکل میں لاتے تھے، اور ہیکل میں کیا کرتے تھے، اس ہیکل کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ جب چرچز نہیں تھے، ہر جگہ نہیں تھے، بس اسی خاص جگہ پہ ہیکل جب خدا نے بنائی تو خدا نے ان لوگوں کو حکم دیا، اور خدا وہ سب ایمانداری سے، وفاداری سے چل رہے تھے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال میں دیکھتے ہیں کہ جب یروشلم میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اپنی تمام جائیداد کو بیچ کر اس ہیکل کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور سب مل کر کھانا کھاتے تھے، مل کر شراکت کرتے تھے، مل کر دعا کرتے تھے۔ اگر اعمال 5 باب اور اس کا پہلا اور دوسری آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو حنانیہ نام تھا اور اس کی بیوی جو تھی، وہ جائیداد کو بیچ کر اپنی رقم میں سے کچھ رکھ کر اور باقی رسولوں کے پیروں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن پاک روح جانتا تھا کہ انہوں نے غلط کیا اور ان کی موت ہو گئی۔ اس طرح بھی ہوتا تھا، لیکن جب ہم خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایمانداری سے کلیسیا کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا کے پیروکار جو خدا کی خدمت کے لیے چنے گئے ہیں، انہیں الگ کیا گیا، کلام کے مطابق چلیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں وفادار رہنا۔ دولت اور عزت اور حیات خدا کے خوف اور فروختنی کا اجر ہے جو ہمیں دیتا ہے۔ کامیابی کے لیے زیادہ وسائل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ موجودہ وسائل کا بہتر استعمال کرنا ہے۔ انسان کی کامیابی سب سے اصل ذریعہ عقل ہے اور خدا کا خوف ہے۔ جب ہم اس خوف سے اور اس کلام کے قدرت سے چلتے ہیں، زبور 71:18 میں کہ اے خداوند، جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جائے تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت کے آئین پشت پر اور تیرے زور آنے والے لوگوں پر ظاہر نہ کروں۔ ہالےلویا۔ ہمیں صرف کلام کی قوت کو لینا ہے کہ خدا کا کلام جس طرح پاک روح نے ہمیں حکمت اور کلام دیا ہے، اس کا سامنا جب ہم اس میں چلتے ہیں تو اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ہر وقت خدا میں چلنا ہے، اور اس کی سات چیزیں جن سے خدا کو نفرت ہے اپنے نزدیک نہیں آنے دینا: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والے دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹے گواہ اور لڑائی جھگڑے، بھائیوں میں نا اتفاقی ڈالنے والے۔ ہمیں صرف خدا پہ رشک کرنا ہے کہ ہمارا نبی جو نبیوں کا سردار، ہمارا خداوند زندہ خدا ہے۔ ہمیں صرف خدا پہ توکل کرنی ہے، ہمیں اپنی راہیں صرف خدا پہ چھوڑ دینی ہے۔ انسان کی چاہے پریشانیاں کتنی بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے۔ ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا ہے۔ سب کو خالی ہاتھ بھیجتا اور خالی ہاتھ بلا لیتا ہے۔ ہم نے کچھ ساتھ نہیں لے کے جانا، ہم نے صرف جو کمایا ہوگا وہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جائے گی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے گئے ہیں تو ضرور ساتھ جائیں گے۔ ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، ہمیں کس طرح خداوند کی حضوری کو سچائی کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے گئے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جائیں گے، دولت ساتھ نہیں جائے گی۔ جب لالچ کے بازار اتنے ہو جاتے ہیں تو وہ رشتوں کو ویران کر دیتے ہیں، چاہے وہ خون کے ہوں، چاہے وہ دوستی کے ہوں، چاہے وہ کس طرح بھی ہوں۔ ہمیں وقت بتا دیتا ہے کہ لوگ کیسے تھے اور آپ کیا سمجھ رہے تھے۔ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمیں خدا کے آج کے زندہ کلام کو لینا ہے کہ جو روٹی دی جا رہی ہے اسے ایمانداری سے ہمیں کھانا ہے، تھر تھراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے کہ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ چاہے وہ کہیں جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ خدا کے خوف میں تھر تھرانا ہے، فکر سے اس پانی کو پینا کہ جو دیا جا رہا ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر
اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ ہمیں برے وقت کے لیے اپنے آپ کو برے حالات سے بچانے کے لیے صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ کلام جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ وعدے ہیں۔ خدا کا یہی وعدہ ہمیں کیا ہے؟ ہارنے نہیں دیتا۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم اپنے لیے اپنے گھر اپنی زندگی کو جانچیں پرکھیں تاکہ ہم اس کلام کے مطابق جو آج ہمیں دیا گیا ہے ہم پورا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ اگر نہیں تو آج سوچنے کا وقت ہے۔ خدا باپ میں سب خادموں کے لیے خاص طور پر جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں ایمانداری وفاداری کو مانگتی ہوں۔ جان فشائی سے خدا باپ آپ کی پاک خدمت کو پورا کریں ان حکموں کے مطابق جو کلام کے مطابق ہیں، تاکہ آپ کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرتا رہے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کریں۔ آج جو ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں میرے زندہ خداوند انہیں شفا دے تاکہ وہ آپ کی شکر گزاری کریں، سب کی حفاظت کریں، کیونکہ خداوند آپ ہی ہماری پناہ ہو باپ جی، آپ ہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہو باپ جی، آپ ہی ہمارا محکم قلعہ ہو باپ جی، اور ہم سب آپ ہی میں پناہ لیتے ہیں۔ یسوع کے نام سے خدا باپ ہم نے یہ تمام برکات کو اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، بلکہ کل دنیا جہاں کی سلامتی کے لیے مانگا اور پایا ہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔